اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ آج کا جو سورہ منتخب کیا ہے وہ ہے سورہ صف، جس کا نشان ہے 6161۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں متواتر سورہ صف کی آیات الہیہ جو ہے، اور بڑا حسین سورہ ہے، بڑا خوبصورت سورہ ہے، جس سورہ کے اندر ہمارے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارکہ آیا ہو سورہ صف میں۔ احمد، کتنا جلالی سورہ ہوگا، کتنا اعلیٰ و عرفہ، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک آیت پڑھنے کو ملتی ہیں، اور ہر آیت جو ہے آپ کو فکر کی طرف، توجہ کی طرف اور غور و فکر کرنے کی طرف راغب کرتی ہے کہ اس پہ آپ غور کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے، اور اس کو ایک دو نظر میں دیکھنا، پڑھنا اور اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں متواتر آیت نمبر، یہ 61 نمبر کا سورہ ہے سورہ صف، آیت نمبر 6، 7 اور 8، یہ تسلسل سے آپ پڑھ لیجئے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے کوئی ایسا نقطہ جو غور طلب ہو اس کے اوپر ہم لوگ غور و فکر کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ہم سے کہی ہے۔ آیت نمبر 6، 7 اور 8۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میں پہلی کتابوں کی اور پہلی کتاب کی توریت کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے کہ جن کا نام آسمانوں میں احمد ہے۔ ترجمہ پڑھ لیجیے گا، میرے بعد جو رسول آئیں گے ان کا نام آسمانوں میں احمد ہے۔ تو سورہ صف میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک احمد استعمال ہوا ہے آیت نمبر 6 میں۔ اور رسول خدا کی اپنی رسالت بیان کرنے کے بعد کہہ دیا کہ میں سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں، توریت کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد جو نبی آئیں گے اس کی بشارت بھی بتا دی کہ آسمانوں میں ان کا نام جو ہے وہ احمد ہے۔ یہاں تک بتا دیا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے۔ آگے آیت جب بڑھتی ہے 6 سے 7 کی طرف، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس شخص سے زیادہ بڑا ظالم اور کون ہوگا جو میرے اوپر بہتان باندھے اور جھوٹ اور بہتان سے کام لے۔ گویا کہ اس کو دین کی طرف، اسلام کی طرف بلا رہا ہے، مگر وہ ماننے والا نہیں ہے، وہ نہیں مانیں گے، وہ نہیں مانیں گے اور اللہ پہ بہتان باندھیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا آسمانوں میں نام احمد ہوگا، احمد، تو جب وہ آئے اور آنے کے بعد سے لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، کھلا جادو ہے۔ یعنی اگر معجزات کو دکھایا جا رہا ہے تو انہوں نے اپنی فہم و فراست جو کہ محدود تھی اس کی بنیاد پہ کہا یہ تو کھلا جادوگر ہے، یعنی یہ تو جادو ہے، جادو دکھایا جا رہا ہے ہمیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہہ رہے ہیں، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو میرے پر بہتان باندھے، گرچہ کہ اس کو دین کی طرف راغب کیا جا رہا ہو، اسلام کی طرف، مگر وہ انکار کر دیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔
آپ جہاں بھی دنیا میں جس جگہ بھی نظر ڈالیں اور اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ آدمی ہدایت سے خالی ہے، اس میں چاہے میں شامل ہوں، اقتدار علی خان یا کوئی اور خطیب، عالم، مجتہد، آیت اللہ، ولی فقیہ، مولانا، علامہ، جو بھی ہوں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہدایت سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہے، ہدایت سے ہٹ کے اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے، اخلاق نام کی چیز نظر نہیں آ رہی ہو، اس میں انسانیت نظر نہیں آ رہی ہے، پہلے تو انسانیت ہے، انسانیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ عالم ہونا تو بات کی بات ہے، عالم فاضل ہونا تو بات کی بات ہے، مولانا ہونا تو بات کی بات ہے، مولانا یعنی میرے مولا، میرے آقا، اور ہم ہر دوسرے کو مولانا کہتے ہیں، کیا وہ میرے مولا ہیں؟ جا کے عربی میں ترجمہ پڑھ لیجیے گا مولانا کا، مولانا کا مطلب ہے میرے مولا۔ جب ہم عریضہ ڈالتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں امام اثر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کو مولانا، میرے مولا۔ تو کیا یہ پڑھے لکھے دو دو ہفتوں کی پڑھائی پڑھے ہوئے لوگ چند جملے پڑھنے کے بعد یہ مولانا ہے، یہ میرے مولا ہیں، ان کو ہم مولانا کہتے ہیں؟ غور طلب بات ہی ہے۔ اور جو تیسری آیت ہے 6-7 کے بعد 8ویں جو آیت ہے وہ بہت ہی اہم ہے، جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اور یہ منکر جو منکر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، ہرگز وہ نہیں بجھا پائیں گے، ہرگز وہ اس نور کو نہیں بجھا پائیں گے، اور اللہ کا نور مکمل ہو کے رہے گا۔ جا کے پڑھ لیجیے، اور اللہ کا نور مکمل ہو کے رہے گا، یہ متشابہ آیت ہے، سورہ نور ہے قرآن مجید میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا نور ارض و سماوات کے اوپر محیط ہے، میرے نور کی مثال اس چراغ کی سی ہے جو ایک طاق میں ہے، جس کو قندیل نے گھیرا ہوا ہے، جس کو زیتون کا تیل فراہم ہوتا ہے، جس کو کسی آگ نے چھوا تک نہیں ہے، اور نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اور جس کو آگ نے، یہ دنیا کا واحد چراغ ہے جس کو آگ نے نہیں چھوا، اور وہ روشن ہے، جیسے کہ تم دیکھو گے کہ کوكب دری، نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے اس قدر۔ اور یہ ان انبیاؤں کے گھروں میں ہے یہ چراغ جہاں اللہ کے اسم کا، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے نہیں ہے، میں کو پڑھنے کے بعد بتا رہا ہوں، اللہ کے اسم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ کے چاہنے والوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ یہ گھر جو ہیں یہ کس کے ہیں؟ آپ نے فرمایا انبیاء، ان کے گھر ہیں، انبیاء کے گھر ہیں جہاں یہ چراغ ہے۔ کہا کہ یہ جو گھر ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، یہ گھر ان گھروں میں شامل ہے جو انبیاء کا گھر ہے۔ ٹی وی پہ لوگ کہتے ہیں آپ نے کیسے حضرت علی کو انبیاء سے بڑھا دیا ہے؟ جائیے جا کے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اور پڑھنے کے بعد بول رہا ہوں میں، جائیے 60-70 کی کتابیں پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد سے اس میں سے یہ واقعہ نکالیے کہ لوگوں نے پوچھا یہ انبیاء کا گھر ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ پھر لوگوں نے پوچھا، چپ ہو جاتے، پوچھا، اشتیاق تھا نا، پوچھا، حضرت علی کو ہمیشہ کم کرنے کی کوشش کی، پوچھا کیا ان گھروں میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا گھر شامل ہے؟ آپ نے فرمایا ان انبیاء کے گھروں سے زیادہ فضیلت پہ ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا علی مرتضیٰ کا گھر، ان انبیاء کے گھروں سے زیادہ بلندی پر، اونچائی پر اور بلند مقام کے اوپر ہے۔ یعنی انبیاء کا گھر امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر سے نیچے ہے،
اور ان گھروں سے، انبیاء کے گھروں سے بلند مقام پر گئے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا گھر اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا گھر۔ یہ جا کے کتابوں میں پڑھ لیجیے، پڑھتے نہیں ہیں اسی لیے ٹی وی پہ آ کے ایسے ایسے ریمارکس دے کے چلے جاتے ہیں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارے علماء کے پاس جواب کیوں نہیں ہوتا ہے، جواب کیوں نہیں ہوتا ہے۔ اگر مطالعہ ہوتا تو اس وقت یقیناً برجستہ جواب دے دیتے کہ صحافتہ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اللہ کا نور تو مکمل ہے، مگر سورج صف میں یہ آ رہا ہے کہ اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، ہرگز نہیں بجھا سکتے ہیں، یہ کبھی نہیں بجھا سکتے ہیں۔ اللہ کا نور کامل ہو کے رہے گا، مکمل ہو کے رہے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے میری، اس میں جو میرے ذہن میں آیا ہے صرف بتانے کے لیے، حالانکہ میرا ایمان اس پر نہیں ہے۔ کیا نعوذ باللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جو ہے مکمل نہیں ہے؟ یا یہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نور کی مثال بیان کر رہا ہے، رسول اللہ بھی سراج منیر ہیں، روشن چراغ ہیں، جن کا نور ہر طرف ہدایت کے لیے جاتا ہے، سراج منیر، روشن چراغ۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے خدا نہ خواستہ وہ کامل نہیں ہے، جس کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کو میں پورا کر کے رہوں گا؟ یہ غور طلب آیت ہے، اس کو پڑھیے گا اور تفسیروں میں جائیے گا کہ تفسیروں میں علماء نے اس کی کیا تفسیر بیان کی ہے کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، کہ یہ چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے اللہ کا نور بجھا دیں، اللہ کا نور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نور کی کو تشبیہ دی جا رہی ہے کسی کے نور سے جس کو پورا ہونا ہے۔ اب مجھ کم عقل کے ذہن میں صرف یہی آ رہا ہے کہ 12ویں حجت خدا قائم آل محمد بقیت اللہ امام زمانہ امام اثر امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کو ابھی آنا ہے تاکہ یہ نور مکمل ہو سکے 12ویں حجت کو، جو ابھی پردہ غیبت میں ہے، کہ اللہ کے نور کو یہ بجھانا چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے، ہرگز نہیں بجھا پائیں گے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ تو ایک نور ایسا ہے، اس کا مطلب ہے جو ابھی باقی ہے، جب وہ آئے گا تو نور کامل ہو جائے گا۔ یہ آپ آیت پڑھیے گا جو میں نے آپ کے سامنے پوری بیان کی ہے، سورہ صف 61 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 6، 7، 8۔ 6 اور 7 کھلی ہوئی آیتیں ہیں، 8ویں آیت میں اللہ کے نور سے متعلق گفتگو ہے، یہ متشابہ آیت ہے، یہ کھلی ہوئی آیت نہیں ہے، اس کو متشابہ آیت آپ کہیں گے۔ اللہ کا نور تو مکمل ہے، سورہ نور موجود ہے، آسمان و زمین پر محیط ہے، پھر یہ کس نور کی اللہ بات کر رہا ہے کہ یہ اپنی پھونکوں سے چاہتے ہیں کہ اس کو بجھا دیں، ہرگز نہیں بجھا پائیں گے، ہرگز نہیں بجھا پائیں گے۔ اور اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، مکمل کر کے رہے گا۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور آپ کو یہ نکات جو ہیں کیسے لگے، اس کو پڑھیے گا۔ پڑھنے کے بعد سے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔